بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج کی اس ویڈیو میں ہم انشاءاللہ تعالی جماعت دہم اسلامیات لازمی کی بک میں سے ایک بہت ہی اہم ٹاپک عائلی زندگی کی اہمیت آپ سے ڈسکس کریں گے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ سوال بورڈ کے پیپر میں بار بار آیا ہے اور اس ٹاپک سے مختلف سوالات آتے ہیں، تو انشاءاللہ تعالی ان تمام سوالات کو کور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ عائلی زندگی کی اہمیت۔ عائلی زندگی سے مراد گھریلو زندگی یا خاندانی زندگی یا فیملی لائف۔ عائلی زندگی کا آغاز حضرت آدم و حوا علیہ السلام سے ہوا۔ اس ویڈیو میں ہم یہ بھی جانیں گے کہ عائلی زندگی کے مقاصد کیا ہیں۔ نمبر 1، نسل انسانی کی بقا۔ نمبر 2، تحفظ و عصمت۔ نمبر 3، سکون و اطمینان۔ اسی طرح زوجین کے تعلقات یعنی میاں بیوی کے تعلقات کے بارے میں جانیں گے، اور زوجین کے لیے قرآن مجید میں احسان کا لفظ استعمال ہوا ہے، اور احسان کا معنی ہے قلعہ بند ہو کر محفوظ ہو جانا۔ اسی طرح زوجین کے حقوق یعنی میاں بیوی کے ایک دوسرے پر کیا حقوق ہیں۔ اسی طرح اولاد کے حقوق، والدین کے حقوق، یہ تمام سوالات ہم انشاءاللہ تعالی اس ویڈیو میں حل کریں گے۔ پہلا سوال ہے عائلی زندگی سے کیا مراد ہے؟ تو اس کا جواب ہے عائلی زندگی سے مراد گھریلو یا خاندانی زندگی ہے، جس میں ایک انسان چند افراد یعنی بیوی بچے کی معاشی ذمہ داری اپنے کندھوں پر لیتا ہے۔ عائلہ عربی زبان میں خاندان کو کہتے ہیں، انگریزی میں اسے فیملی لائف کہا جاتا ہے۔ معاشرے کی بنیاد خاندانی نظام مرد و عورت پر ہے۔ خاندانی زندگی کا آغاز حضرت آدم و حوا علیہ السلام سے ہوا ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، دوسرا اہم سوال جو بار بار فیڈرل بورڈ کے پیپر میں ریپیٹ ہوتا رہتا ہے وہ ہے خاندانی نظام پر نوٹ لکھیں۔ تو اس کا جواب ہے خاندانی نظام کا معنی و مفہوم۔ اس ہیڈنگ کے تحت آپ نے پہلے سوال کا ہی جواب لکھنا ہے کہ عائلی زندگی سے مراد گھریلو یا خاندانی زندگی ہے، جس میں ایک انسان چند افراد یعنی بیوی بچے کی معاشی ذمہ داری اپنے کندھوں پر لیتا ہے۔ عائلہ عربی زبان میں خاندان کو کہتے ہیں، انگریزی میں اسے فیملی لائف کہا جاتا ہے۔ معاشرے کی بنیاد خاندانی نظام مرد و عورت پر ہے۔ خاندانی زندگی کا آغاز حضرت آدم و حوا علیہ السلام سے ہوا۔ خاندانی زندگی کا آغاز حضرت آدم و حوا علیہ السلام سے ہوا ہے۔ دوسری ہیڈنگ ہے عائلی زندگی یعنی خاندانی زندگی کی اہمیت۔ انسان پیدائش سے لے کر موت تک کی زندگی اپنے خاندان میں گزارتا ہے۔ خاندان کے افراد مختلف رشتوں کی بنا پر ایک دوسرے سے منسلک ہوتے ہیں۔ انسانی تہذیب اور تمدن کی ابتدا بھی خاندان سے ہوتی ہے، گویا کہ خاندان معاشرے کا بنیادی جزو ہے۔ اسلام نے زوجین یعنی شوہر بیوی کو خاندان کے دو اہم ستون قرار دیا ہے۔ تیسری ہیڈنگ ہے تسکین فطرت۔ اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کو ایک دوسرے کے لیے سکون کا ذریعہ بنایا ہے، چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وہی اللہ ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کا جوڑا بنایا تاکہ وہ اس سے سکون حاصل کرے۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 189۔ چوتھی ہیڈنگ ہے اخلاقی تحفظ۔ نکاح ایک جوڑے کے درمیان عائلی زندگی کی جائز بنیاد فراہم کرتا ہے، جس کے نتیجے میں پاکیزہ تعلقات وجود میں آتے ہیں۔ قرآن نے رشتہ ازدواج کو احسان کا نام دیا ہے، جس کا مطلب ہے قلعہ بند ہو کر محفوظ ہو جانا۔ شادی کے بعد زوجین غیر اخلاقی حملوں سے محفوظ ہو جاتے ہیں۔ پانچویں ہیڈنگ ہے رنج و راحت کا ساتھ۔ شوہر اور بیوی ایک دوسرے کے رنج و راحت میں شریک ہوتے ہیں۔ مشکلات و مسائل کے حل میں دونوں ایک دوسرے کے مددگار ہوتے ہیں۔ چھٹی ہیڈنگ ہے عائلی زندگی کے مقاصد کیا کیا ہیں؟ تو پہلا مقصد ہے نسل انسانی کی بقا ہوتی ہے۔ دوسرا مقصد ہے افزائش نسل یعنی نسل بڑھتی ہے۔ تیسرا مقصد ہے راحت و سکون کا ذریعہ ہے۔ عائلی زندگی کا چوتھا مقصد ہے کہ اولاد کی تعلیم و تربیت ہوتی ہے، اور پانچواں مقصد حقوق و فرائض کی ادائیگی ہوتی ہے۔ ساتویں ہیڈنگ ہے شفقت اور رحمت کا تعلق۔ اللہ تعالیٰ نے شوہر اور بیوی کے تعلق کو محبت، شفقت اور رحمت کا تعلق قرار دیا ہے، چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہاری جانوں سے تمہارے جوڑے پیدا کیے تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو، اور اس نے تمہارے درمیان محبت اور رحمت پیدا کی۔ سورۃ الروم آیت نمبر 21۔ معاشرتی ضرورت۔ خاندان یہ معاشرے کی اہم ضرورت ہے۔ اچھے خاندان سے اچھا معاشرہ تشکیل
تفصیل پاتا ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہاں تک دوسرا اہم سوال یعنی خاندانی نظام پر نوٹ لکھے مکمل ہو چکا ہے۔ عائلی زندگی والے ٹاپک سے ایک اہم سوال یہ بھی آتا ہے کہ زوجین یعنی میاں بیوی کے حقوق لکھیں۔ یہاں پر آپ سے بنیادی ہیڈنگز شیئر کی جا رہی ہیں اور یہی ہیڈنگز آپ نے فیڈرل بورڈ کے پیپر میں بھی لگانی ہے اور اسی کے مطابق آپ نے لکھنا ہے۔ بیوی کے حقوق و فرائض شوہر پر کیا ہے؟ تو نمبر 1، شوہر کو چاہیے کہ وہ اپنی بیوی سے حسن سلوک سے پیش آئے۔ نمبر 2، بیوی کا حق کے مہر ادا کرے۔ نمبر 3، نان و نفقہ دینا۔ نمبر 4، رہنے کے لیے گھر کا انتظام کرنا۔ نمبر 5، ضروریات زندگی کی فراہمی۔ نمبر 6، عدل و انصاف کرنا۔ نمبر 7، حق کے وراثت دینا۔ اب شوہر کے حقوق و فرائض بیوی پر کیا ہیں؟ تو پہلی ہیڈنگ ہے اطاعت و فرما برداری، یعنی بیوی کو چاہیے کہ وہ اپنے شوہر کی اطاعت و فرما برداری کرے۔ نمبر 2، امانتوں کی حفاظت کرے۔ نمبر 3، تربیت اولاد، یعنی بیوی کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کی تربیت کرے۔ نمبر 4، شکر گزاری۔ نمبر 5، شوہر کی خوشنودی۔ نمبر 6، اظہار زینت۔ نمبر 7، خاوند کے رشتہ داروں سے حسن سلوک سے پیش آئے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، عائلی زندگی والے ٹاپک سے ایک اہم سوال، اولاد کے حقوق و فرائض کیا ہیں؟ والدین کے حقوق و فرائض کیا ہیں؟ یہ سوال بھی آتا ہے۔ اس سوال کے بھی بنیادی ہیڈنگز آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ انہی ہیڈنگز کو آپ نے یاد کرنا ہے اور پیپر میں یہی ہیڈنگز لگا کر لکھنا ہے۔ اولاد کے حقوق و فرائض والدین پر کیا کیا ہیں؟ تو آئیے دیکھتے ہیں۔ نمبر 1، اچھی پرورش کرنا۔ نمبر 2، تعلیم و تربیت۔ نمبر 3، عقیقہ کرنا۔ نمبر 4، رضاعت۔ نمبر 5، اچھا نام رکھنا۔ نمبر 6، اولاد کے درمیان انصاف کرنا۔ نمبر 7، نکاح کروانا۔ نمبر 8، اولاد کے لیے دعا کرنا۔ اب والدین کے حقوق اولاد پر کیا کیا ہیں وہ بیان کرتے ہیں۔ نمبر 1، اولاد کو چاہیے کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ احسان اور حسن سلوک سے پیش آئے۔ نمبر 2، شکر گزاری کرنا۔ نمبر 3، اپنے والدین کا ادب اور احترام کرنا۔ نمبر 4، گفتگو میں نرمی کرنا۔ نمبر 5، عاجزی و انکساری سے پیش آنا۔ نمبر 6، والدین کی خدمت کرنا۔ نمبر 7، والدین کی مالی خدمت کرنا۔ نمبر 8، والدین کے لیے دعائے مغفرت کرنا۔ نمبر 9، والدین کی ناراضگی سے بچنا۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، والدین کے حقوق کے بارے میں سورۃ بنی اسرائیل میں ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ نے والدین کے حقوق بیان کرتے ہوئے فرمایا، ان دونوں یعنی والدین کو اف بھی نہ کہو اور نہ ہی انہیں جھڑکو اور ان سے نرمی سے بات کرو اور رحمت کے ساتھ عاجزی کے بازو ان کے لیے جھکائے رکھو اور کہو اے رب ان دونوں پر رحم فرما جیسا کہ انہوں نے بچپن میں مجھے پالا۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اس ویڈیو میں جماعت دہم اسلامیات لازمی کی بک میں سے بہت ہی اہم ٹاپک عائلی زندگی کے بہت ہی اہم سوالات کے جوابات آپ کی خدمت میں بیان کیے گئے ہیں۔ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ تعالی ایک نئے ٹاپک اور نئے سوالات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔